اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور ہمیشہ کی طرح رہنمائی کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں۔ قبلہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پروگرام کا وقت بالکل محدود ہے، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں جو ذکر ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے، تو آپ سے رہنمائی یہ چاہتا ہوں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو معاشرے میں تبدیلی لانے میں کار فرما ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ سرکار امام زمان علیہ السلام کا ظہور مسلمان کے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے ہے، اور انسانی معاشرے میں مختلف جو نظام ہم آزما چکے، سوشلزم آیا، کمیونزم آیا، کیپٹلزم آیا، لیکن ان نظاموں نے انسان کو مایوس کیا ہے۔ یہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکے، بلکہ یوں کہوں کہ تبدیلی لائی ہے لیکن وہ ابتری کی طرف لے گئی۔ مجھے یہ رہنمائی فرمائی کہ وہ کون سی تبدیلی ہوگی جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ جی بسم اللہ سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہت شکریہ، اور بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ قرآن کی باتیں ساری خوبصورت ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ پروردگار اس وقت تک اس قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خود آمادہ نہ ہو تبدیلی کے لیے۔ میں ایک نقطہ بار بار عرض کر چکا ہوں، جی بالکل ایسے ہی ہے، قوم خود آمادہ ہو۔ اللہ نے انبیاء بھیجے اپنے نمائندے، نمائندوں میں کمی نہیں تھی، سبحان اللہ، تھیوری میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ یعنی یہ جو تین چیزیں ہیں، عادل نظام، عادل قیادت اور عادل سوسائٹی، سبحان اللہ، یعنی اللہ نے جو چیزیں بھیجی وہ دونوں عادل تھیں، بے شک اس کے نمائندے بھی عادل تھے، اس نے جو تھیوری بھیجی وہ بھی عادلانہ نظام تھا، حق کی تھیوری۔ لیکن اب یہ ہے کہ قوم آمادہ نہیں ہے، لوگ آمادہ نہیں ہیں، لوگ تیار نہیں ہیں اس عدالت کے نظام کو، تاکہ اس کا صحیح معنی میں نافذ ہو چکے۔ ایسے عالم میں سورہ قصص کی بڑی معروف آیہ مجید 5 آیت نمبر 5 اور 6 ہے، بہت خوبصورت مطلب ہے اس میں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ ہمارا ارادہ ہے، سبحان اللہ، نُرِيدُ۔ اچھا، کسی ایک عزیز نے پوچھا کہ اللہ تو ایک ہے، تو یہ اللہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ نحنو نُرِيدُ، یا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، اِنَّا نَزَّلْنَا، اِنَّا انزلنا، تو یہ جمع کا۔ تو میں نے اس کو بات کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا اللہ پاک جب یہ فرماتا ہے تو اس سے مراد وہ سارا سسٹم ہے، وہ جو سسٹم اس نے کریٹ کیا ہے، وہ سسٹم بالکل اس نے اس ٹریک پہ ڈال دیا ہے کہ وہ سسٹم بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے گا۔ خوبصورت بات ہے جی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ البتہ یہ ارادہ تکوینی نہیں ہے، ارادہ تشریعی ہے۔ سبحان اللہ، تشریعی سے مراد یہ لوگوں کی آمادگی ہے۔ سبحان اللہ، اگر تکوینی ارادہ ہو تو پھر تو مطلب تشریع مشروط ہے، مشروط ہے، تشریعی مشروط ہے۔ خوبصورت۔ تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ احسان کرے، سبحان اللہ، ان نمنا، کہ ہم احسان کریں کس پہ؟ الذین استضعفوا فی الارض، کہ جو لوگ میں جو زمین پہ مستضعف لوگ ہیں، ہم مستضعفین پہ احسان کرنا چاہتے ہیں۔ جو قبلہ خمانی علی رحمان، سبحان مستضعفین کا اللہ، لفظ جی جی، یہی قرآنی اصطلاح ہے، قرآنی اصطلاح ہے کہ ہم مستضعفین پر احسان کریں، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ اب یہاں پہ جب مستضعفین کا ہے تو پروردگار نے کسی انسان، کسی ایمان، کسی کوئی قید نہیں لگائی، ہر وہ جو مستضعف ہے زمین پہ، لہذا اللہ کا یہ ارادہ پورا ہونا ہے۔ البتہ یہ ارادہ پھر عرض کروں گا تشریعی ہے۔ اور پھر فرمایا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور زمین کی قیادت ہم انہیں دیں گے، سبحان اللہ، زمین کی رہبریت ہم انہیں دیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، سبحان اللہ، ہم ان کو وارث قرار دیں گے۔ سبحان اللہ،
زمین پہ جو کچھ ہے ہم مطلب اس کی وراثت ان تک پہنچے گی. سبحان اللہ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. نمکن کی تعبیر بھی بڑی خوبصورت ہے. اور ہم انہیں تمکین بخشیں گے، قدرت دیں گے، قوت دیں گے، حاکمیت ان کی ہوگی. سبحان اللہ. ہم انہیں قوت و قدرت اور حکومت عطا کریں گے. ہم تمکین دیں گے یعنی ممکن قرار دے دیں گے. اس کے بعد اللہ عجیب خوبصورت بات فرماتا ہے، وَنُرِيَ، اور ہم دکھائیں گے. سبحان اللہ. ادھر تو یہ ہمارا ارادہ ہے ہم احسان کریں گے، اور ادھر ہم دکھائیں گے. سبحان اللہ. یعنی دکھانا یہ ہے کہ ہم قدرت کا اظہار کریں گے. سبحان اللہ. ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے. کس کے سامنے؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا. اس زمانے کے جو فرعون، حامان اور ان کا جو لشکر ہوگا ان کو ہم دکھائیں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو گزر گئے اور یہ ارادہ ابھی پورا ہونا ہے. ظاہر ہے کہ اس جب ارادہ پورا ہونا ہے، اس زمانے کے جو فراعنہ ہوں گے، اس زمانے میں جو حامان کا کردار ادا کر رہے ہوں گے، اور اس زمانے میں جو لشکر فرعون و حامان ہوگا ان کو ہم دکھائیں گے. کیا دکھائیں گے؟ منہم ما کانوا یحذرون، کہ جس سے وہ ڈرتے تھے وہی بات ان کے سامنے آ گئی. وہ ڈرتے تھے کہ ہمارا اقتدار کہاں جائے گا، وہ خوفزدہ تھے کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا. یہ شکلیں بدل گئی ہیں. آج فراعنہ کی شکلیں بدل گئی ہیں، کردار وہی ہے. یعنی بنیادی طور پہ وہ شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں. ہر وہ شخص جو فرعون کا کردار ادا کرتا ہے وہ، اور ہر وہ شخص جو کہ کیا کہتے ہیں حامان ظاہر ہے کہ اس کا وزیر فرعون بننے کے لیے ضروری نہیں بنی اسرائیل ہو. جی فرعون اور حامان کا کردار جنہوں نے مشورے دے دے کے وہ کانوں میں مطلب ڈال کے وسوسے جو ہے انہوں نے فرعون کو فرعون بنانے میں کردار ادا کیا. اور ان کا لشکر جو کہ ان کے حامی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان کے سامنے وہی بات آ جائے گی، اور یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ ہوگا. یہ تو ایک کلی بات ہے. اب اگلا مسئلہ ایک نقطہ یہ ہے کہ جو آپ نے سوال فرمایا ہے بسم اللہ، وہ یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے تاریخ بشر کے اندر، ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف مراحل سے انسان گزرا ہے. انبیاء علیہ السلام آتے رہے، لیکن انسان کی ضد ابھی تک باقی ہے، اور وہ انسان اس آسمانی اور ملکوتی تھیوری کو ماننے کو نہیں تیار، لیکن بالآخر وہ اس کی طرف جائے گی. اب ہم ایک ایسے فیز میں ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ منجی بشر آئے گا جو مستضعفین کو نجات دلائے گا، اور لشکر حامان اور فرعون اور ان کے لشکر کو جو ہے وہ شکست ہوگی. اس فیز کے اندر ہمیں کون سا رول ادا کرنا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے جی. لیکن اب یہ جو تاریخ کے حوادث ہیں، آیا ان حوادث سے ہمیں کوئی سبق لینے کی ضرورت ہے؟ تو یہاں ایک بنیادی طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ دو نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ تاریخ میں جو کچھ ہوتا رہا وہ محض حادثہ ہے، اتفاق ہے. بنیادی طور پہ انسانوں کے اپنے اعمال ہیں جو ملا کے جو ہے وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے. ایک نقطہ نظر اس کے برعکس ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، در حقیقت یہ بڑا خوبصورت بحث فرمائی ہے. میں تقریباً اس کا خلاصہ ہی عرض کروں گا. آیت اللہ شہید مطہری نے کہ اس تاریخ کے اس فلسفہ تاریخ کو بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نہیں، خود معاشرہ، خود سماج، خود سوسائٹی جو ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہے. جی وہاں یہ تھا کہ سماج کی کوئی شخصیت نہیں ہے، لوگ ہیں وہ ملا کے کوئی بعض اوقات ایک حادثہ ایک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے کوئی روٹس نہیں. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، سماج اٹ سیلف اس کی حیثیت ہے، ایک شناخت ہے. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آتی ہے انسانوں کے اعمال، انسانوں کے کلچر، انسانوں کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، رہن سہن کے انداز، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے انداز سے ایک بہرحال ایک سوسائٹی قرار پاتی ہے. ایک اجتماعی عمل انسان سامنے آتا ہے کہ اس خطے کے لوگ جو ہیں وہ اس تمدن کی طرف جا رہے ہیں، اس طرح کے اعمال کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہاں پہ فرماتے ہیں کہ
یہاں پہ ہے کہ تاریخ ایک فلسفہ رکھتی ہے جی، اور تاریخ مایہ عبرت بنتی ہے جی، تاریخ مایہ عبرت بنتی ہے. تاریخ سے سبق سیکھو، تاریخ سے سبق حاصل کرو. اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو قرآن کریم نے بہت ہی، اگر قرآن کریم کو اگر ایک اجمالی نظر سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ وہ تاریخ کی کتاب ہے جی. تاریخ کو مایہ عبرت قرار دینا، اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم. اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو موضوع ہے ہمارا، موضوع ہے ظہور حجت. ٹھیک ہے جی، ظہور حجت. لہٰذا حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور، اس حوالے سے دو بحثیں بنتی ہیں. ایک وہی سوشل اور ہسٹوریکل فلسفی کی بنیاد پہ کہ سماج آہستہ 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 کیا ایسے نتیجے پہ جائے گا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا جی. اور ایک اس کا جو زاویہ ہے، اس کا جو آسپیکٹ ہے وہ قرآنی ہے. دین کیا کہتا ہے، دین کا نقطہ نظر کیا ہے کہ سماج کس نتیجے پہ کیسے پہنچے گا، کن حالات سے گزر کے ہم وہاں پہ پہنچیں گے. سماج ذمہ دار ہوگا اب کسی نتیجے پہنچنے میں، اس کی ذمہ داری کچھ ہے. بہرحال ابھی یہ نقطہ نظر ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ رول خالی سماج ادا کرے گا یا لوگ ادا کریں گے. البتہ دین جو ہے وہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دین دونوں کی اصالت کا قائل ہے. سبحان اللہ. دین توازن کا قائل ہے. دین نہیں کہتا کہ فقط افراد ہیں جو شخصیت رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر لبرلزم، نیشنلزم کی تھیوریز سامنے آئیں دنیا کے اندر. اس کے مقابلے میں جو تھیوریز آئیں وہ فیوڈلزم کا سلسلہ تھا، کیپٹلزم کا سلسلہ تھا، سوشلزم کا سلسلہ تھا. اور مارکس کی جو تھیوری ہے جس کو آخری جو ہے انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں کمیونزم، جو اس کی آخری شکل ہوگی جی. اچھا، اب دین یہ کہتا ہے کہ دینی نقطہ نظر سے سماج بھی اصالت رکھتا ہے، وجود رکھتا ہے، اور فرد بھی وجود رکھتا ہے. فرد کی اصالت کا بھی منکر نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے فرد کی اصالت کی بات کی وہ معاشرے کی نفی کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ انسان ہے، قدرت رکھتا ہے اور جو چاہے وہ کر گزرتا ہے. دوسرا جو تھیوری تھی یہ جس کو یوں کہیں کہ جس کی آخری شکل جو ہے وہ کمیونزم بنتی ہے، سوشلزم کی جو تھیوری تھی، مارکسزم کی جو تھیوری تھی. بہرحال اس کو مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں. بنیادی تو اس فلسفی کا بانی جو ہے وہ ہیگل ہے. اچھا، یہ خالی سماجیات پہ انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا دراصل سماج ہے جو انسانوں میں بھی تبدیلی لاتا ہے، تاریخ کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، اور ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ عالم طبیعیات کی تبدیلیوں کے ساتھ ہے. میں اس پہ تھوڑی سی بات انہوں نے زیادہ توجہ معاش کی طرف رکھی. جی معاشیات کی طرف زیادہ توجہ مبذول رہی. وہ میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں کہ وہ معاش انہوں نے کیوں اس کو بنیاد قرار دیا. لہذا اصل فلسفہ تاریخ ہے. فلسفہ تاریخ میں ایک فلسفہ تاریخ کا تعلق دین اور قرآن سے ہے، ایک فلسفہ تاریخ کا تعلق جو ہے وہ غیر ادیانی، غیر دینی نقطہ نظر کی طرف ہے. اور جس میں بیسیکلی یہ دو بڑی تھیوریز ہیں اس وقت کار فرما ہیں اور اپنی کارکردگی کر رہی ہیں. ایک ابھی بھی سوشلزم کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور دوسرا جو ہے کیپٹلزم. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت کا جو ظہور ہے اور وہ جو وعدہ الہی ہے، لہذا اس کے دو پہلو ہو گئے. ایک خود اس کا تعلق فلسفہ تاریخ کے ساتھ ہے، ایک تعلق خود دین کے ساتھ ہے، فلسفہ قرآن کے ساتھ، فلسفہ قرآن کے ساتھ ہے. لہذا اب یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے سنن کی، سنت کی، سنت الہی، سنن الہی، سبحان اللہ، اور سنن کا اصطلاح استعمال کی ہے. سنن کو اگر ہم سنت کو یا سنن کو اگر ہم ترجمہ کریں تو ایک تو سنت اصطلاحی ہے، ایک سنن سے مراد وہ بنیادی طور پہ روشیں ہیں جو انسانی سماج کے اندر ہوتی ہیں اور ان کے اوپر انسان عمل کرتا ہے. ایک تو یہ ہے. ایک سنن الہی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے، جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے. میں تھوڑا سا بعد میں کہنا چاہتا تھا، آپ نے پہلے کہا. سنن الہی جو ہیں لا یتغیر ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اچھا وہ سنن کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. اور قرآن کریم نے ان سنن کے مشاہدے اور ان سے سبق حاصل کرنا اور اس کو اپنے لیے عبرت قرار دینا، قرآن کریم نے اس کی طرف بڑی شدت کے ساتھ توجہ دلائی. کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیات ہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت. دیکھو کچھ قومیں تھیں، کچھ امتیں تھیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ گزر گئے. سبحان اللہ. جی کیا خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات ہے. کچھ امتیں تھیں، اقوام تھیں تم سے پہلے، وہ جو انہوں نے کمایا وہ اپنے ساتھ لے کے گزر گئے. اس کا مطلب ہے سماج اور قوم ایک حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک جی. اور قوموں کے اعمال بھی بہرحال اثر انداز ہوتے ہیں. قابل بحث ہے. قابل بحث ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے وہ اسی کے نتیجے کو بھگتے گی وہ قوم. لہٰذا دیکھیں عمل دو طرح کا ہے. میری زندگی، عملی زندگی کا تعلق دو طرح کے اعمال سے ہے. ایک کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق سماج کے ساتھ ہے. بے شک. آیا ان سماجی روشوں اور قدروں کے ساتھ میرا چلنا کیسا ہے اور ذاتی زندگی میں کیسا انسان ہوں. لہذا قرآن یہ کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت. وہ گزر گئے، وہ ان اپنے اعمال انہوں نے کیے، وہ لے گئے اپنا نتیجہ. کسبت، جو کسب کیا تھا انہوں نے. خلت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یاد رکھو کہ جو کرو گے نتیجہ پاؤ گے. لہٰذا اس کا قرآن دعوت دے رہا ہے کہ اپنے اجتماعی عمل کو درست کرو. اگر درست کرو گے اس کی جہت ہوگی. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، جہت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. انفرادی بھی بعض اوقات انسان عمل کرتا ہے، یہ عمل ایسے ہی جیسے دائرے میں ہے، حرکت تو کر رہا ہے بے شک، لیکن اس حرکت کا نتیجہ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ جہت نہیں ہے. ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اس سے پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں. یہ سفر تو وہ انگلش والا سفر جی. لہٰذا دیکھو اپنے اجتماعی عمل کی جہت مقرر کرو. وہ جیسی جہت ہوگی نتیجہ ویسا پاؤ گے، ٹارگٹ کے بغیر نہیں. احسن. وہی آبجیکٹو، ٹارگٹ، منزل، مقصد، غایت، مقصود، کوئی ہدف ہونا چاہیے تمہاری زندگی میں، کوئی ڈیسٹینیشن مقرر کر. لہٰذا جیسے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو کماؤ گے وہی تمہارے لیے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جس کی کوشش کرے گا وہ نتیجہ پائے گا. سبحان اللہ. سعی جس کی کرے گا. صحیح بات. ہاں جی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا خوبصورت ہے. قرآن کی آیتوں کی اپنی اپنی نورانیت ہے. یہاں بھی عجیب نورانیت ہے. فرمایا کہ اور تم سے وہ جو گزر گئے ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. وہ اپنے عمل کے ساتھ گزر گئے. بحیثیت اجتماع انہوں نے زندگی کیسی گزاری، وہ گزر گئے، لے گئے. لہٰذا اپنی فکر کرو کہ تمہارا اجتماعی عمل کیسا ہونا چاہیے. خوبصورت بات. اچھا آگے کیا فرماتا ہے. لہٰذا قوموں کے گزرے ہوئے عمل کو مایہ عبرت قرار دیتا ہے. جو گزر گئی ہیں قومیں اور وہ اپنے نتیجے کو پہنچ گئیں، مایہ عبرت ہیں، عبرت حاصل کرو ان سے. آگے ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف میں، سورہ آیت نمبر 34 ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. دیکھو ہر امت کی ایک موت ہے، ہر قوم کی ایک موت ہے. یہ نہ ہو کہ ایسے کام کرو کہ تمہارا ایک آخر جو ہے وہ جو اختتام ہے وہ درست نہ ہو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ. یہ حالات بدل جائیں گے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدل دیتے ہیں. جی اللہ بدل دیتا ہے. اچھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. اور اگر موت آ گئی اس قوم کی، فَلَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً. اللہ ایک ساعت بھی، ایک لحظہ بھی اس میں تاخیر نہیں ہوگی. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور نہ ہی اس کو آگے ٹائم اضافہ ہوگا. کوئی مہلت نہیں، کوئی مہلت. اللہ آپ دیکھیں کس قدر واضح اور واشگاف
آپ کے اجتماعی عمل کو کیلکولیٹ کر رہا ہے قرآن. دیکھو یہ نہ ہو کہ تم کہو، یہ جو آج ایک بڑی مصیبت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اکثر یہ چیز پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ کہتے ہیں آئی ڈونٹ بادر، آئی ڈونٹ کیئر، آئی ہیونٹ اینی کنسرن، میں نے اپنی 5 نمازیں پڑھ لی. آپ کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ براہ راست اس سماج کا حصہ ہیں. حضرت غالباً کون سے نبی تھے، میرے ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا، آ جائے گا انشاءاللہ ابھی نام. اللہ کے ایک نبی تھے تو شعیب علیہ السلام، غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے وہی فرمایا کہ تمہاری امت میں سے 1,00,000 آدمی جو ہے نا وہ جائیں گے جہنم میں، اور اس کی پرسنٹیج یہ ہوگی کہ 60% تو ہوں گے اچھے لوگ، نیک لوگ ہوں گے جی، اور 40% جو ہے 40,000 برے ہوں گے. انا للہ، خدا تو معاف فرما دے. بڑی مشکل عجیب سی بات ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یا پروردگار یہ چلو برے تو وہ تو باقی کس کھاتے میں بیچارے بدبخت ہو تو اپنا عمل، تو یہ نیک لوگ کیوں؟ اب روایت کے الفاظ ہیں بڑے خوبصورت، لأنہم داہنوا اہل المعاصی، انہوں نے مداہنہ کیا تھا گناہگاروں سے، بنا کے رکھی ہوئی تھی ساز باز کے. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ بادر، آئی ڈونٹ کیئر. اف یو ڈونٹ بادر تو آپ کا نتیجہ بھی اسی قوم کے نتیجے کے ساتھ آپ بہہ جاؤ گے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب نیک لوگوں کی دعائیں جی 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 اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. فرمایا کہ ہر قوم کی ایک موت ہے جی. اور وہ جو بات آپ نے کی میں اس مرحلے پہ عرض کروں گا. قرآن کریم کی آیت نمبر فاتر آیت نمبر 43، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا وہ جو سابقہ قومیں گزر گئی ہیں، کیا جس روش پہ جو سنت ان کی تھی اس کے علاوہ کوئی نتیجہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جو جس سنت پہ، جس روش پہ، جس کلچر پہ، اب میں اس کو سنت کا ترجمہ اگر کلچر کروں جی زیادہ فہم ہے، یہ زیادہ بافہم ہو جائے گا. اس کلچر، جس روش پہ، جس معاشرتی اقدار کے اوپر وہ جی رہے تھے، کیا اس کے علاوہ کوئی نتیجہ تمہیں چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جو روشیں ان کی تھیں اجتماعی وہ وہی تھیں، یہ عقلی تقاضا نہیں ہے. اور اگر اللہ کی سنت پوچھنا چاہتے ہو، سبحان اللہ، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت میں تغیر نہیں ہے، تحویل نہیں ہے، دگرگونی نہیں ہے. اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ قوم خود آمادہ ہو تاکہ مہدی آئیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر زور سے کرنا ہوتا یہ سارا کچھ تو پھر کربلا نہ ہوتی. سبحان اللہ، بے شک. پھر حضرت نوح پتھر نہ کھاتے، پھر ابراہیم کو نار نمرود میں پھینکا نہ جاتا، بے شک. پھر مصطفیٰ کو طائف کی گلیوں میں پتھر نہ پڑتے. نہیں، سلام ہو کائنات کے عظیم و بزرگ تر، سلام ہو ان تمام تر خدا کے پاکیزہ نمائندوں کی بارگاہ میں ہمارا ہدیہ سلام ہو، جنہوں نے انسان کو جہالت اور گمراہی سے نکالنے کے لیے ساری مصیبتیں جھیلنی اپنے اوپر. سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت میں ایک جملہ ہے، بذل محجکا، آپ نے خون دیا، لیستنقذ عبادہ، بہرحال لفظ یوں ہے کہ پروردگار بذل محجتہ، اس نے حسین علیہ السلام نے تیری راہ میں خون دیا، لیستنقذ عبادک من الجہالہ من الضلالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور ضلالت کی، گمراہی کی
دلدل سے نکال دے نور کی طرف. سبحان حسین نے اس لیے قربان. یہ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ. سبحان اللہ کی سنت یہی ہے کہ لوگ خود بیدار ہوں، ڈنڈے کے زور سے نہیں، جی دھونس کے ساتھ نہیں. جی جی اللہ کی جہاں سے کالر ہے ہمارے. جی بسم اللہ جی. جی السلام علیکم جی. کون صاحب کہاں سے جی؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی میرے بھائی. جی میرا کوشچن ہے امام زمانہ کے بارے میں. جی آپ اپنا نام بتانا پسند فرمائیں گے پلیز؟ جی میں ارشد عرض کر رہا ہوں بریڈ فورٹ تو. ارشد بریڈ فورٹ سے. جی میرے بھائی. جی امام زمانہ کے بارے ایک کوشچن ہے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے جی جی تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اب امام زمانہ بھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام رہ رہے ہیں عالم برزخ میں یا کہیں، تو کیا امام زمانہ بھی ادھر ہی رہائش پذیر ہے یا اس دنیا پہ؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا میرے بھائی، انشاءاللہ قبلہ جواب دیں گے. جزاکم اللہ خیر. جی جی. لہذا اب یہاں پہ بات یہاں تک پہنچی کہ دیکھیں انسانوں کا اجتماعی عمل ایک حقیقت ہے اور اسی سے اس معاشرے کی سنتیں قائم ہوتی ہیں. یا وہ نیگیٹو ہیں یا وہ پازیٹیو ہیں. نیگیٹو ہیں تو اپنا نتیجہ لیں گی اور پازیٹیو ہیں تو اپنا نتیجہ لیں گی. لہٰذا نتیجے کو نہیں روکا جا سکتا. نتیجے کو نہیں روکا جا سکتا، اس لیے کہ سنت الہی یہی ہے کہ جو کرتے جاؤ گے وہ جمع ہوتے 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 ایک شکل اختیار کرے گی اور اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ آ جائے گا. اچھا اب خواب دو دیکھے گئے ہیں، دو طرح کے خواب. بسم اللہ. یہ ایک خواب اہل دین نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گلوبلائزیشن کا تصور ہمارے ذہن میں ہے. ایک بہت بڑا انتظار ہے کہ بالآخر ایک آہستہ آہستہ ایک تاریخ ایک ایسے مرحلے پہ پہنچے گی کہ جب دنیا کے پسے ہوئے انسان جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے اپنی نعمتوں سے نوازے گا. خوب ایک تو خواب یہ ہے. ایک تصور اس کے برعکس ہے جس کو میں تھوڑی سی اس کی تشریح کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. شہید نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے کہ آپ یہ بڑا موضوع ٹاپک ہے، اہم ٹاپک ہے، میں کال لے لوں. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم میرے بھائی. السلام علیکم جی. کون کہاں سے جی؟ السلام علیکم محمد بھائی صاحب، آپ کو بھی اور راغب صاحب کو بھی. جی میرے بھائی وعلیکم پروگرام السلام. دیکھ رہی ہوں تو میں نے کہا میں بھی فون کروں. پہلے تو جی جزاک اللہ. پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کو بھی اور ہمارے وقت کے امام کو جی جزاک بیت کو. تو بس یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو پتہ نہیں آج کل خاص کر ہماری اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگ جواب دیتے ہیں کہ دل درد کر رہ جاتا ہے. جی 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 میری بہن آپ کا سوال پہنچ گیا ہے مجھے. دیکھ کر ہم لوگ کہتے نہیں ہیں. جی جی تو زیادہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں جو بھی مسلمان ہیں، ہم اگر کسی کی بیٹی کو ناپردہ دیکھتے ہیں تو کہتے نہیں ہیں کہ ہماری بےزتی ہو جائے گی. ہمارا حق تو یہ بنتا کہ ہم اسے کہیں کہ شاید اسے کوئی بعد میں عقل آئے کہ کسی نے مجھے صحیح کہا ہے. تو ہم لوگ بس یہی دیکھتے ہیں. اگر میں اپنی کہوں، اگر میں کسی کی بیٹی کو دیکھ رہی ہوں تو کہوں گی کہ سب کے سامنے میری بےزتی کر دے گی تو کیا ہوگا. تو یہی ہے کہ ہمیں مولا پنجتن پاک ہمت طاقت دے کہ ہم دیکھیں کسی کو تو اسے کہیں کہ بیٹے یہ آپ غلط کر رہے ہو یا ایسے نہیں ایسے کرو. جی جزاک اللہ میری بہن. آپ کا سوال پہنچ گیا قبلہ کہ میں عرض کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دیں، بلکہ آپ کے سوال نہیں، آپ نے ایک فکر دی ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. جی بسم اللہ سے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب چونکہ معاشرہ ہم نے کہا کہ سماج اٹ سیلف ایک وجود رکھتا ہے. یہ اجتماعی ذمہ داری پر میری بہن سوال کر جو آپ نے جی وہ بھی عرض کیے. تو سماج جو ہے وہ ایک وجود رکھتا ہے. جی جی ایک اصالت ہے اس کی اور وہ آہستہ آہستہ تکامل کی طرف بڑھ رہا ہے. اور بالآخر تاریخ کا ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ یہ سماج کامل ہو جائے گا. ایک الہی دینی قرآنی نقطہ نظر ہے. ایک میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا. ایک ڈائلیکٹک تھیوری ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ سوشلزم اور وہ کمیونزم قائم ہوا. اس تھیوری یہ بھی بہرحال کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ یہ سماج بالکل ایک بہت ہی خوبصورت شکل ہوگی
اور مثالی ہو جائے گا اور دنیا جو ہے وہ میرا مطلب ہے بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی. اچھا، اب جو بنیادی طور پہ اس فلسفے کی بنیاد میں جو بعض اصول ہیں وہ قابل غور ہیں، قابل دقت ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ڈائلیکٹک تھیوری جس بنیاد پہ ہے، نمبر 1 کہا کہ یہ جو عالم ہے، جو فزیکل عالم ہے، یہ مسلسل حرکت میں ہے. جب یہ مسلسل حرکت میں ہے، مسلسل دگرگونی میں ہے، مسلسل تغیر میں ہے، تو اس جب تغیر کے اندر ہے تو اب انسان کی فکر جو ہے وہ چونکہ عالم طبیعت کا حصہ ہے بقول ان کے، ان کی سمجھ کے مطابق صحیح بات، جو کچھ عالم طبیعت میں ہے وہ بھی فکر بھی عالم طبیعت کا حصہ ہے، مادی. جی فکر جو ہے وہ بھی حالت تغیر میں ہے. لہٰذا کوئی بھی ایک نقطہ نظر پچھلے نقطہ نظر سے یکساں نہیں ہے، مختلف ہے. یہ ایک اصول ہے. آپ خوبصورت، میں بعد میں اس کو کریں گے، اس پہ اعتراض بھی کریں گے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ عالم میں طبیعت یہ مسلسل حرکت میں ہے اور انسان کی فکر بھی کوئی ثابت فکر نہیں ہے، مسلسل تغیر میں ہے. 1 2 سارا عالم جو ہے، سارا فزیکل عالم جو ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. کال آپ کی جی بسم اللہ جی. السلام علیکم جی، کون کہاں سے جی؟ جی السلام علیکم، میں سمینا جعفری بات کر رہی ہوں لندن سے. جی سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت عالمانہ گفتگو کی ہے اور بہت مدلل انداز سے قرآن کے حوالے سے اور سورہ بقرہ کی جو آیات میں کافی دیر سے پروگرام سن رہی ہوں، بہت اطمینان سے بیٹھ کے بہت پیاری باتیں ہیں اور اتنی مدلل حق پہ ہیں کہ ہم اس کو اللہ معاف کرے جھٹلا ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جس محور کے گرد جس طرح آپ نے فرمایا، تو یہ بتائیے کہ علماء دین جن کو ہم کہتے ہیں علماء، اسلام کے علماء، اسلام کو سمجھانے والے، اگر وہی ہمارے وہی اگر آپس میں ایک عالم دوسرے عالم کے ساتھ نہ بیٹھے ایک جگہ، تو ان کا دائرہ اختیار کہاں جا رہا ہے اور اسلام میں ان کے لیے کیا کہا جاتا ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے جو آپ نے بتایا سنن کے مطابق، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں علماء دین تو جنت میں لے جانے والے لوگوں میں سے ہیں، تو ان کا فرض مولانا صاحب کہاں جاتا ہے؟ تو یہ بات ذرا ان علماء دین کے حوالے سے جو اتنے بڑے عالم ہیں، اور یقین کیجئے کہ میری اپنی دیکھی والی بات ہے، اتنی تکلیف پہنچی ہے اس بات سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ایک عالم بیٹھے دوسرا عالم کہتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے آپ کی محفل میں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا سوال پہنچ گیا، انشاءاللہ قبلہ اس پہ گفتگو فرمائیں گے. اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ قبلہ اس پہ گفتگو کریں گے. جی بسم اللہ. ایک کالر ہو رہا ہے جی. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Alishan Shah. I'm calling from Gurahawad. And now I had to read a post for Bibi Fatima. Okay. Shabash. Well done. جلایا لٹیاں ہداوا ہوا کے زینے کسے پاس جاوا میرا دل جلایا لٹیاں ہداوا ہوا کے زینے کسے پاس. شاباش بیٹا، ویل ڈن. اس سلسلے میں پتر ایک پروگرام ہوگا تعزیت کے سلسلے میں، تعزیت کے سلسلے میں اتھارٹی پروگرام ہوگا، آپ اس میں ضرور شرکت فرمائے گا. جی ہاں، مسلسل ایک سلسلہ جاری ہے، تو میرا بیٹا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس میں ضرور تشریف لائیں. شاباش. اچھا جی، تو جی ایک اور کالر رکھیں. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے جی؟ بسم اللہ. السلام علیکم، کون کہاں سے جی؟ وعلیکم السلام شاہ صاحب، قبلہ سرکار سید مرشد کو بھی السلام علیکم. بسم اللہ علی جان شاہ صاحب. بسم اللہ. السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کو پرسا سرکار کے اس بی بی پاک سرکار سلام اللہ علیہ کا پرسا سادات اکرام کو اور مولا کائنات اور مومنین کی خدمت میں جزاک اللہ قبلہ. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے شاہ صاحب سے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان ایسے ہیں جن کو کامل پیدا کیا، انہوں نے ارتقاء کی منزلیں اس دنیا میں آ کے پوری نہیں کی، لیکن جو عام خلقت ہے، جو عام انسان ہے، ان کو کیا کامل پیدا کیا یا وہ کامل پیدا نہیں ہوئے، اور جب زندگی میں ان کو ہدایت کے سامان
مہیا کی ہے اور ان کو بولا گیا کہ آپ کاملیت کی طرف خود تمہیں کوشش کرنا ہوگی. تو جو کامل ہیں جن کو کامل ہی پیدا کیا, کیا ان کی کوئی برابری کر سکتا ہے کسی بھی صورت میں؟ جی ماشاءاللہ. اور دوسرا سرکار, میرا اگلے دن آپ سے کوئی اعتراض نہیں تھا, میرا ایک تجسس تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا, کیونکہ کوئی جو لفظ ہے نا وہ میری سمجھ میں نہیں آتا احترام کا, کیونکہ آج کل یزید اور یزیدیت کو بھی مقدس سمجھنے والے ہیں, تو پھر ان کے لیے بھی ہمیں کہنا پڑے گا کہ ان کے مقدسات کا احترام کریں. ان کے لیے قبلہ لکم دینکم ولی دین ہے. کہیں کھپتا نہیں سرکار, یہ کہیں آگے فٹ نہیں ہوتا. جی بسم اللہ. صرف بات اتنی سی ہے. جی علی جان شاہ صاحب, ہم آپ کو مشکورہ کا پروگرام میں شکر کرتے ہیں. انشاءاللہ قبلہ گفتگو فرمائیں گے آپ کے سوال پر. جزاک اللہ. جی قبلہ. سوالات کو دیکھیں یا چونکہ بحث پھر جی سرکار ٹائم بھی بہت محدود ہے, بہتر ہے کہ سوال کی طرف جایا جائے. جی انشاءاللہ یہ تو بحث سرکار جاری رہے گی. جی انشاءاللہ, بلکہ ہم نہ رہیں گے یہ بحث جاری رہے گی انشاءاللہ. اللہ توفیق خیر میں سب کے عطا فرمائے. قبلہ ایک آخری کالر انتظار کر رہے تھے, اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے, بولیے. السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز, اب بولیے. میں نیروبی سے بولتا ہوں. جی جی. اچھا میں منتظر بولتا ہوں, مجھے سوال یہ پوچھنا ہے. منتظر صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی آپ؟ تھوڑا بہت کنفیوز ہو گیا ہوں کہ بچہ کبھی متاثر ہو تو وہ بچہ انہیریٹ ہو سکتا ہے, انہیریٹ ہو سکتا ہے. جی یہ ہمارے موضوع کے مطابق سوال نہیں ہے. انشاءاللہ فقہی مسائل میں یہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. بہرحال اگر قبلہ کے پاس ٹائم ہوا تو اس پہ گفتگو کریں گے. جی بہت شکریہ. جی قبلہ. جی سوال. جی ارشد صاحب تھے بریڈ فورڈ سے, انہوں نے کہا کہ امام زمانہ کی رہائش کے متعلق ان کا سوال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں ہیں کیا امام وہاں ہے یا اس زمین پہ ہے, وہ اس بارے میں دیکھیں میں عرض کروں گا حضرت کی رہائش کہاں پہ ہے یہ تو ہمیں علم نہیں ہے کہاں پہ ہے. واللہ اعلم بلکہ واللہ یعلم. سبحان اللہ. اللہ ہی جانتا ہے کہاں پہ ہیں, ہمیں تو کوئی خبر نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ مظہر نور خدا ہیں, جہاں کوئی خلوص سے رابطہ کرے وہ ہر جگہ موجود ہیں. اللہ کے نور جو ہے تجلی کی مانند ہے, تجلی کی مانند ہے, اور وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اور طاقت انہیں عطا فرمائی ہے کہ وہ بالکل ظاہر ہے کہ حضرت کی جو شخصیت ہے وہ نہ فقط اہل زمین کے لیے رحمت کا باعث ہے, اہل آسمان کے لیے بھی رحمت کا باعث ہے. لہذا کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پہ یقیناً, بعید نہیں بلکہ یقیناً ان کی ملاقاتیں انبیاء سے بھی ہیں. بے شک بے شک. اس کے بعد ہماری ایک بہن تھی, پر انہوں نے ایک دعوت فکر دی ہے کہ ہم اجتماعی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جب کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو لوگ برا محسوس کر جاتے ہیں. میں صرف ایک نقطہ عرض کروں گا, وہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, وہ حضرت شعیب والی جو بات میں یہ جو ہم ایک دوسرے سے لا تعلقی ہے, یہ دینی نقطہ نظر نہیں ہے. دین کہتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کیا خوبصورت بات ہے کہ صاحبان ایمان چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں, ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. ہمارا مذہب ہمیں لا تعلق رہنے کا مذہب, انڈیویجولزم کا تصور نہیں دیتا. ایک دوسرے کے ساتھ بنی آدم اعضاء یکدیگرند, ٹھیک ہے نا جی. وہ خوبصورت بات کی ہے شیخ سعدی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نوع بشر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ درد ہو اور باقی کو احساس نہ ہو. اچھا یہ جو لا تعلقی ہے یہ غیر دینی تصور ہے. یہ اس کا یہ اصلاً ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں انسانوں کے قتل کے برابر ہے. انسانوں سے لا تعلقی کوئی دین نہیں سکھاتا. لہٰذا البتہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس بحث کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط اور کنڈیشنز کے ساتھ ہے. ہماری اس سسٹر کو بہرحال اگر کہیں ان کا رابطہ ہو تو اس ٹاپک کو بھی دیکھیں, کوئی قریب عالم دین ہو تو اس سے بھی. بہرحال یہ بات ختم ہو گئی ہے. ہماری سوسائٹی میں پہلے تھی کہ مطلب دیہاتوں میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بعض بزرگ ہوتے تھے اور مسائل کو سلجھاتے تھے, اور کہیں کوئی بزرگ گزر جاتا تھا تو مطلب بچوں پہ اس کی اچھے اثرات ہوتے تھے, اور گناہوں کی روک تھام کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھے یہ بزرگ.
تو اللہ کرے وہ کلچر دوبارہ آ جائے باہر. پھر میری بہن سمینا جعفری لندن سے تھی، علماء کے رویے کے متعلق گفتگو فرمائی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر علماء کا رویہ یہ ہے تو وہ علماء نہیں ہے. بہرحال یہ علماء کا رویہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اسی لیے دو طرح کی ٹرمینالوجیز ہمارے ہاں احادیث میں استعمال ہوئی ہیں. ایک علماء سو ہیں، ایک علماء حق ہیں. علماء حق یہی ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے، جن کو دیکھ کے نبی اور آل نبی کے مطلب ہے ان کے بارے میں انسان جو ہے وہ ان کی قربت کا احساس کرے، تو ایسے علماء. لہٰذا میں ایک سادہ سا اصول پہلے بھی شاید عرض کیا ہے، پھر بھی عرض کروں گا. عالم دین کو پہچاننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھو اگر اس سے دین کی خوشبو آتی ہے تو وہ عالم ہے، اگر دنیا کی بدبو آتی ہے تو وہ عالم نہیں. اللہ کرے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں علماء حق کے ساتھ ہے انشاءاللہ رہنے کی. آخر میں سید علی جان شاہ صاحب، وقت صرف بالکل محدود وقت ہے، قبلہ انہوں نے کامل انسان پہ کہ جو انسان کو اللہ نے کامل پیدا کیا ہے اور جن کو کامل ہونے کے لیے اختیار دیا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. شاہ صاحب نے خود ہی اپنی بات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھیں جن کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے وہ کامل ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہادی جو ہے وہ ایسے بنا کر بھیجے ہیں کہ وہ محتاج نہیں ہیں انسانوں کے. اگر وہ محتاج ہوتے تو ہادی نہ ہوتے. لہٰذا محتاج میں اور ہادی میں فرق ہے. سورہ یونس میں ہے کہ کیا مطلب ہے وہ لوگ جو ہدایت کے محتاج ہیں تم ان کو راہبر بناؤ گے، یا وہ آدمی جو واقعاً ہدایت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع، کہ وہ شخص اس کی اتباع ہونی چاہیے. ہاں اس کو راہبر ہونا چاہیے جو اس کی اتباع، اس کی فرما برداری ہونی چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے جو اللہ نے جس کو ہادی بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا ہادی اور محتاج کبھی بھی برابر نہیں ہوتے. دوسرا نقطہ شاہ صاحب نے 2-4 بار پہلے بھی نقطہ فرمایا ہے. میں اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے، میں پھر اس کو ایک اور زاویے سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں ایک آدمی کی نظر میں ایک ہندو ہے، اس کی نظر میں مورتی اس کا رب ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں، فرض کریں کہ دوسروں کے مقدسات کا احترام کریں تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ میں مورتی کو مان رہا ہوں. میری نظر میں مورتی پتھر ہی ہے، میری نظر میں مورتی قابل احترام نہیں ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا جو نقطہ نظر ہے اس کی نظر میں وہ محترم ہے. لہٰذا میں اس کے عقیدے کو کچھ نہیں کہتا. ہاں جب بات آئے گی تو میں دلائل سے اس کو ثابت کروں گا. کسی کے مقدسات کا احترام کرنا اس کے قائل ہو جانے کے مترادف نہیں. ہاں نہیں، قائل ہونا نہیں ہے، قائل ہونے کے مترادف نہیں، قائل ہونا نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین. جی قبلہ بہت شکریہ. آج قبلہ کی گفتگو سے جو میں سمجھاؤں کہ انفرادی عمل کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن اسلام نے انسان کو کلیکٹیو ایفرٹ، اجتماعی یکجہتی، اس کی طرف دعوت دی ہے. کیونکہ اگر عادل نظام کا نفاذ چاہتے ہیں تو اس کے لیے عادل سوسائٹی کا ہونا ضروری ہے، اور عادل سوسائٹی کے لیے انسان کو یکجہتی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اسے اس پر یہ اکتفا نہیں کرنا ہوگا کہ میں نے کر لیا ہے، بلکہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس نے نہیں کیا. اور جو بات یہ کی گئی کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو منع کرتے ہیں تو وہ مائنڈ کر جاتا ہے، تو دیکھیے اس لیے اسلام نے، رسول نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے قرآن اور اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں. اگر ہم سب اپنی توجہ قرآن اور عطرت کی طرف کر لیں تو قرآن میں ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کسی کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ہم یہ جان لیں گے کسی کو نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم کسی کی نصیحت سے برا نہیں مانیں گے. اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.